بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار۔ محترم سامعین کرام، ہر انسان دنیا سے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی وسیع ہے، لمبی ہے، اور برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی وسیع ہے، کشادہ ہے اور لمبی ہے۔ اور اسی طرح پھر محشر کا دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، اور جہنم کے عذاب اور مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اسی بنا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنے صحت کے زمانہ میں اپنے مرض کے زمانہ کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے بعد والی زندگی کے لیے توشہ لے لے، سامان کر لے، بندوبست کر لے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کا عزیز آخرت کا ذلیل ہے، اور دنیا کا امیر آخرت کا فقیر ہے۔ دنیا کی زندگی عنقریب موت میں تبدیل ہونے والی، اور دنیا کی جوانی عنقریب بڑھاپے میں تبدیل ہونے والی۔ ہر انسان دنیا سے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ عالم برزخ موت کے بعد کی زندگی کی ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت قبر والا زندہ انسان کے پاؤں کی آہٹ جب وہ اس کی قبر پر آتا ہے تو اس کو سنتا ہے، اور فرمایا کسی مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے اس کی زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ حضرت ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ، اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ محترم سامعین کرام، انسان جیسے ہی مرنے لگتا ہے، حالت نزع ہوتی ہے، تو آخرت کے مناظر اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اس نے زندگی میں موت کے بعد والی زندگی کی فکر کی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ برتا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بدعمل ہوتا ہے تو حالت نزع ہی سے اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ چیونٹی کے کھانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یا اس سے بھی کم۔
اور بدعمل انسان سے روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح کہ ایک غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگا کر کسی چیز کو باہر کی جانب کھینچتا ہے، لاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ ہاں، بدعمل انسان کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے جس طرح کہ ایک جھاڑی ہو کانٹے دار اور اس پر روئی ہو اور وہ بھی گیلی، اور اس روئی کو اس کانٹے دار جھاڑی سے الگ کیا جائے تو بھلا کانٹے دار جھاڑی سے تر روئی کو الگ کرنا یہ کوئی آسان ہے؟ یقیناً مشکل ہے۔ اسی طرح جو ہے بدعمل انسان کی روح قبض ہونے کے وقت بھی اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ غرض جب کسی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اب اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ جب اس کی میت، اس کی نعش اٹھائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب سے میرا یہ اکرام ہے تو آگے میرا اکرام یقیناً بڑھے گا، میری راحتیں، میری عزتیں بڑھیں گی، لہذا وہ یہ آواز دیتا ہے عالم غیب میں کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر کوئی انسان بدعمل ہوتا ہے اور اس کی روح قبض ہونے کے بعد جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے، اس لیے کہ حالت نزع ہی سے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہی آگے جاؤں گا سختیاں، مصائب، تکالیف اور بھی بڑھیں گی، لہذا وہ کہتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ لیکن اس کی آواز کو انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان سن لیں تو یقیناً بے ہوش ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان دنیا سے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، بگاڑنے کے لیے بناؤ اور فنا ہونے کے لیے جنو۔ اور ہر فرشتہ ہر صبح یہ آواز کرتا ہے کہ جنو موت کے لیے اور بناؤ اجاڑ کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان قریب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والے ہیں۔ ہمارا قبر ہمارا کفن پھاڑ دے گی، قبر کی مٹی ہمارے بدن کا گوشت کھا لے گی، قبر ہمارے بدن کا خون چوس لے گا، قبر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان قریب ہمارے یہ محلات، بلڈنگیں، بڑی بڑی فلیٹیں، یہ ساری یہیں کی یہیں رہ جائیں گی۔ ہماری زمینیں، ہماری فیکٹریاں، ہمارے بڑے بڑے کاروبار ادھر ہی کے ادھر رہ جائیں گی، کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ قبر تک نہیں جائے گی۔ رشتہ دار، دوست، اولاد جائیں گے، ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے، مال و دولت وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ قبر میں کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ جس طرح یک جسد تن تنہا
ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اسی طرح جو ہے تن تنہا ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا محض امتحان گاہ ہے، لیکن افسوس کہ انسان اس کے دھوکے میں پھنس گیا۔ حالانکہ سب پہ واضح ہے، سب پہ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ صبح شام لاشیں اٹھ رہی ہیں، میتیں دفن کی جا رہی ہیں۔ جب ہم اپنے بھائی کو دفن کریں، اپنے رشتہ دار کو دفن کریں، اپنے پڑوسی کو دفن کریں، تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ عنقریب مجھے بھی دفن کیا جائے گا، عنقریب میری آنکھیں بھی بند کی جائیں گی، عنقریب میرا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن افسوس ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جنازہ کب ہو، تدفین کب ہو، تاکہ ہم یہاں سے فارغ ہوں اور اپنے دنیاوی کاروبار میں لگ جائیں۔ محترم سامعین کرام، عنقریب قبر کا مرحلہ ہمارے سامنے پیش آنا ہے اور ہمیں وہاں جواب دینا ہے۔ جب کوئی نیک انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ تیرا نبی کون؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ لہذا اس کے بعد اسے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اس اتنی خطرناک جگہ جہاں آگ کے شعلے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہیں، تجھے اس قدر اذیت ناک جگہ سے بچا دیا گیا، اور اس کے بعد اسے جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے جہاں حسین و جمیل محلات، باغات ہوتی ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے، عنقریب تو یہاں آئے گا، اس لیے کہ تو نے زندگی یقین پر گزاری، تو مرا بھی یقین پر، اور محشر کے دن تجھے اٹھایا بھی یقین کے ساتھ جائے گا۔ اسی بنا پر دعوت و تبلیغ کے راستے میں اس بات پر بہت ہی توجہ دی جاتی ہے کہ بھئی یقین کو بناؤ، یقین کو بناؤ، یقین کو بناؤ۔ ہمارا اعمال میں کمزور ہونا، ہمارا دنیا کی طرف متوجہ ہونا، ہمارا آخرت سے بے رغبتی کرنا، اس کی ساری وجہ جو ہے وہ یقین کی کمزوری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی یقین کو پختہ کریں، غور کریں، فکر کریں۔ غور و فکر سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نہ تھے، ہمیں وجود دیا گیا، سب سے پہلے مٹی سے، اس کے بعد نطفہ کی شکل، اس کے بعد خون کی شکل، پھر خون کے لوتھڑی کی شکل، پھر ہڈیوں کی شکل، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا، اور ایک حسین و جمیل انسان ماں کے پیٹ میں تخلیق کرنا اور پھر باہر لانا۔ بھلا یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ان تک رسائی ہمارا عقل کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے،
اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس سے کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا، اس کے ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سورج، چاند، ستاروں سے کوئی انسان انکار کر سکتا ہے؟ یہ قسم قسم غلے، سبزیاں، پھل، درخت، نباتات، سردی، گرمی، دن رات، ان سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کے وجود سے نہیں۔ اور کیا ہم اس طرح کچھ تخلیق کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہے تو جس نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ سب کچھ بنایا اور جس تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں، اسی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ ان قریب مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد محشر کی زندگی ہے، محشر کے بعد جنت یا جہنم کی زندگی ہے، اور تمہیں اسی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ زندگی اس کے بنانے کے لیے ہے۔ اگر اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری نہ کی تو وہ زندگی بگڑ جائے گی۔ اس زندگی کا مقصد اس زندگی کا بنانا ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے، لیکن افسوس ہم لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، جنازوں پہ جنازے پڑھ رہے، دفن پہ دفن کر رہے، لیکن نفس و شیطان، دنیا کی محبت ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے عقلوں کو کھا گئی، مغلوب کر گئی۔ لہذا مومن انسان کو قبر میں بڑا ہی نوازا جاتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور جب کوئی بدعمل انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ خوف زدہ قبر میں اٹھ بیٹھتا ہے، اور جب اس سے سوال و جواب ہوتا ہے کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا، تو اس سے کوئی بھی جواب بن نہیں پاتا، اور بس یہی کہتا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے تھے، جو لوگ کہا کرتے تھے، میں بھی وہی کیا کرتا تھا، وہی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں کے محلات، باغات، حوریں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اصل میں تیرا مقام یہ تھا، لیکن تیری بدعملی کی وجہ سے تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسے جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں آگ کے شعلے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو شک پر رہا، تو شک پر مرا، اور محشر کے دن بھی تجھے شک کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین کی کمزوری نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ہم نماز میں سستی کرنے لگے، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سستی کرنے لگے، اللہ کے راستے میں نیک مواقع پہ خرچ کرنے میں سستی کرنے لگے، ذکر و تلاوت، دعوت و جہاد میں سستی کرنے لگے۔ اس کی ساری وجہ جو ہے وہ یقین کی کمزوری ہے۔ محترم سامعین کرام، جب کوئی نیک انسان مرتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک، جتنے لوگ بھی میرے پشت پر چلتے تھے ان سب میں سے تو مجھے بہت ہی پیارا لگتا تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ لہذا اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اتنی اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اسے جنت کا لباس، جنت کا بستر عنایت کیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے اس پر جنت کی ہوائیں
اور خوشبوئیں چلتی ہیں، اور ان کے ہم مجلس فرشتے اور نیک اور صلحاء جو پہلے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ہاں، جب انسان مرتا ہے اور یہ اعمال والا ہوتا ہے تو اس کے اولاد جو اس سے پہلے مرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دوست رشتہ دار جو اس سے پہلے مرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں مل کر جس طرح خوشی دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بدعمل ہوتا ہے تو اس سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، اس کے لیے نورانی فرشتے نہیں ہوتے، اس کے لیے قبر کی کشادگی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بھی میرے پشت پر چلا کرتے تھے ان سب میں سے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ قبر جو ہے اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہیں۔ ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قبر روزانہ یہ آواز لگاتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں علیحدگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ ہاں یہ قبر کی آوازیں ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جو ثابت ہیں احادیث سے، اور اس کا یہ آوازیں لگانا اس لیے ہے تاکہ انسان اس زندگی میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ توشہ لے لے، کچھ سامان لے لے۔ اور بدعمل انسان کو ایسے ایسے اژدہے قبر میں ڈستے ہیں، 70 اژدہے ایک بدعمل پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی دنیا پر کہیں پھونک مارے تو وہاں سبزہ نہ ہو، گھاس نہ ہوگی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا کے عیش و عشرت کا سامان سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ ہمارے حسین بدن عنقریب مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والے ہیں، اس میں کیڑے پڑنے والے ہیں۔ ہاں قبر میں ہماری آنکھیں بہہ جائیں گی، ہمارا سر تن سے جدا، ہماری ٹانگیں بدن سے جدا، ہمارے ہاتھ ہمارے بدن سے جدا، ہاں ٹکڑے ٹکڑے ہم پڑے ہوئے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر باقی و سلامت نہیں رہے۔ قبر میں ہمارے لیے کوئی اے سی، کوئی پنکھا، کوئی سایہ دار درخت، کوئی چیز، کوئی سایہ، کوئی بستر، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ فیشن ہے، یہ ناز و نخرے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب اگر اعمال اچھے تو وہاں ہر چیز ہوگی جو ہمیں جنت سے ملے گی، اور اس دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ اور اگر ہمارے اعمال برے تو پھر بستر بھی ہوگا، لباس بھی ہوگا، لیکن جہنم کا ہوگا۔ فرشتے بھی ہوں گے لیکن ڈراونے ہوں گے۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے دھوکے میں کبھی بھی نہ آئیں، موت کو مقدم سمجھیں، اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے ہے اور ہم آخرت کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، تاکہ بعد میں ایسے پچھتاوے سے بچے کہ جس پچھتاوے کا کوئی حل نہ ہو۔ اس پچھتاوے کا حل صرف دنیا میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر
یقین کر لیں اور 100% آخرت کو مقدم اور دنیا کو مؤخر سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔